تو بھائی ہم جس کے لیے بنے ہم اس کے رہے نہیں رہے تو کائنات ہماری رہے گی؟ اس لیے کبھی پانی ہمارے خلاف ہے، کبھی پہاڑ ہمارے خلاف ہل جاتے ہیں، کبھی آسمان ہمارے خلاف اتنا برستا ہے، کبھی بالکل ہی نہیں برستا، کبھی فاقہ کشیاں، کبھی سیلاب۔ میں اس نظریے پر نہیں جا رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مومن نہ دنیا پرست ہوتا ہے یہود کی طرح، نہ نصرانیوں کی طرح ترک دنیا کا قائل ہوتا ہے کہ حجرے میں بند ہو کر بیٹھ جائے۔ مومن اس دنیا کے اندر میدان عمل کے لیے اترا ہے، یہ دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے، اور میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دنیا میں کوئی کلمہ گو نہیں رہے گا، اللہ دنیا باقی نہیں چھوڑے گا، تو پتہ چلا کہ یہ دنیا اور دنیا کے تمام لذتیں، نعمتیں، راحتیں، آسائشیں ہمارے لیے ہیں، لیکن اس وقت جب ہم اللہ کے لیے ہو جائے۔ چنانچہ عرب کے چرواہے اٹھے جن پر دنیا حکومت کرنا نہیں چاہتی تھی، اتنا لوگ انہیں غیر مہذب سمجھتے تھے، لیکن جب وہ اللہ اور اللہ کا دین لے کر کھڑے ہوئے تو وہ دنیا کے بہترین حکمران نہیں، بہترین فاتح بھی وہی تھے، جنہوں نے صرف دنیا کا جغرافیائی نقشہ نہیں بدلا، ایمانی نقشے بھی بدل دیے، صرف دنیا کے کلمے اور مذہب نہیں بدلا، انہوں نے دنیا کی ثقافت، ان کے کلچر، ان کی زبانیں تک بدل کے رکھ دی، اپنی ایمانی طاقت اور اپنی روحانی قوت کے ساتھ۔